کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم واقعی اس بات پر قائل ہیں کہ وجود کا ایک قابل اعتماد اور بے نیاز بنیاد ہے جسے ہم خدا کہتے ہیں، لیکن ہمیں کیوں یقین رکھنا چاہیے کہ خدا اب بھی موجود ہے، اب بھی ہر چیز میں دخل اندازی کرتا ہے اور خدا تمام دنیوی امور کا منتظم ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس نکتے پر توجہ نہیں دیتے جس کا ہم نے خدا کی موجودگی کے بنیادی ثبوت کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ یعنی وہ تصور کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں جو مخلوقات دیکھتے ہیں ان کے ذریعے خدا کی موجودگی کا اندازہ لگاتے ہیں، اور مختلف مخلوقات جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے انہیں خدا کی موجودگی کا ثبوت سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یاد رکھیں تو پچھلی بحثوں میں ہم نے وضاحت کی تھی کہ خدا کی موجودگی کا سب سے اہم ثبوت یہ ہے کہ جب ہم تمام وجود پر غور سے نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ مجموعہ مکمل طور پر بے نیاز ہے اور اپنے علاوہ کسی اور پر منحصر نہیں ہے، اور اس کے ذریعے ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ایک کامل اور بے نیاز تدبیر تمام وجود پر حکمرانی کرتی ہے جسے ہم نے خدا کا نام دیا ہے۔ لہٰذا ہر مخلوق جو ہم دیکھتے ہیں وہ اس لامحدود وجود اور اس بے نیاز خدا کا نشان ہے جس پر ہر چیز منحصر ہے، نہ یہ کہ یہ مخلوقات اس خدا کی موجودگی کا ثبوت ہیں۔ اگر ہم اس نکتے پر توجہ دیں تو بنیادی طور پر ایسے سوال کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ یعنی جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ معمار جس نے کوئی عمارت تعمیر کی ہو وہ ختم ہو جائے، لیکن عمارت اب بھی باقی رہے، یا کسی صنعتی پیداوار کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ جس نے اسے وجود میں لایا اور پیدا کیا وہ ختم ہو گیا، لیکن وہ پیداوار اب بھی موجود ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب ہم کسی خاص مخلوق کو دیکھتے ہیں اور اسے کسی اور مخلوق کی موجودگی کا ثبوت سمجھتے ہیں، لیکن جو چیز ہم نے خدا کی موجودگی کے ثبوت میں دریافت کی وہ یہ تھی کہ وجود کی بے نیازی اور تمام مخلوقات کے مجموعے کی بے نیازی نے ہمیں اس نتیجے تک پہنچایا کہ یہ مجموعہ اپنے علاوہ کسی اور پر منحصر نہیں ہے، اور مطلق کمال اور لامحدود تدبیر اور مطلق علم اور قدرت وجود میں حکمرانی کرتے ہیں۔ البتہ چونکہ ان مخلوقات میں سے کوئی بھی جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے خدا سے مشابہت نہیں رکھتی، اور چونکہ ہر چیز جو ہم جانتے ہیں وہ سب منحصر اور محتاج ہیں، اور ہم نے ایک ایسے خدا کی بات کی ہے جو مطلق بے نیاز ہے، اس لیے ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جو اس سے مشابہت رکھتی ہو تاکہ اس مشابہت کے ذریعے ہم کسی حد تک اس کو پہچان سکیں جسے ہم نے خدا کا نام دیا ہے۔ لہٰذا فطری طور پر خدا ہمارے لیے غیر معین اور نامعلوم باقی رہے گا، اور ہم کبھی بھی خدا کی کیفیت اور ماہیت کو نہیں جان سکیں گے کیونکہ ہمارے پاس اسے جاننے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف جب ہم سب سے واضح اور یقینی حقیقت پر توجہ دیتے ہیں جس سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لامحدود کمال کی موجودگی میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ خدا کی موجودگی کا اصل سب سے یقینی اور واضح چیز ہے جو ہم جانتے ہیں، البتہ اس کی خصوصیات ہمارے لیے واضح نہیں ہیں، اور کمالات اور صفات جو اس کے پاس ہیں وہ ہمارے لیے مبہم اور نامعلوم ہیں، جیسا کہ خدا کی وحدانیت بھی ان اکائیوں اور اعداد سے قابل موازنہ نہیں ہے جنہیں ہم جانتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دو کے مقابلے میں ایک ہے، بلکہ چونکہ ہم نے سمجھا کہ یہ حقیقت لامحدود ہے اور اپنے علاوہ کسی اور کے لیے جگہ نہیں چھوڑتی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ واحد ہے اور یہ اعداد میں ایک ہونے سے مختلف ہے۔